اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا ہے، اور اللہ کا مزید کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے۔ ایمان کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے اور خوش قسمتی ہے کہ یہ بات انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد معلوم ہوگی، کیونکہ اس آنکھ سے جو اللہ کا نظام ہے وہ ہمیں صاف صاف نظر نہیں آتا۔ جیسے حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال بڑھے گا، اور ہماری آنکھ کیا کہتی ہے؟ ہم نے کسی کو مال دیا اور پیسے تو کم ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال بڑھے گا۔ میں گن رہا ہوں، میری بیوی بچے سب مال گن رہے ہیں، لیکن مال کیا ہوا؟ مال کم ہو گیا صدقے سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے اور پکا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے مدد اور آفات اور جو آفتیں ہوں گی اور جو پریشانیاں ہوں گی وہ تمہاری زندگی سے نکل جائیں گی صدقے کے ذریعے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود سے مال گھٹے گا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے ہمیں واپس 1.5 لاکھ روپے دیا، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ 50,000 کا منافع ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے مال گھٹے گا۔ یہ یقین جو اللہ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم تک آئے ہیں، یہ سچی ہے اور پکی ہے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا سے جانے کے بعد کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو یہ زندگی بسر کر کے دکھایا ہے، ویسے زندگی بسر کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کہ جب انسان اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، زندگی میں ایک الگ سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے اور اللہ کے نافرمان بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اللہ کا فرما بردار بندہ اور اللہ کا نافرمان بندہ دنیا میں ایک رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک من چاہی کر رہا ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ ایک جیسا فیصلہ ہو جائے، سب آزاد ہو جائیں، سب کو راحتیں مل جائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون میرا بندہ کس اخلاص اور کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ابھی ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان حشر میں آخرت میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بہت تکلیف میں ہوں گے، کچھ لوگ جو موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو ریشم کا لباس پہنایا ہوگا، اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اب لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی قبیلے سے کہیں دور سے صرف ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی مال کا مسئلہ ہوگا، نہ کوئی تجارت کا مقصد ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بات ایک جگہ جمع ہو کر سن رہے ہوں گے۔ آج ویڈیوز کے ذریعے اور یہ تبلیغ کے ذریعے، گشتوں کے ذریعے بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بندہ ان اعمال کو کرے گا یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کا فرما بردار بندہ جب اس دنیا سے جائے گا، اس کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 500 فرشتے کھڑے کریں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا، یہ اس کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کی جوانی ہے، اب تمہارے لیے ہمیشہ کی صحت ہے، اب تمہارے لیے باغات ہیں، اب تمہارے لیے حوریں ہیں، اب تمہارے لیے نہریں ہیں۔ وہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں جو تم دنیا میں تمنا کیا کرتے تھے۔ اور فرشتے اس سے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تیری مدد کرتے تھے، بس ہم تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اور اللہ کا نافرمان بندہ جب اس دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا دنیا میں کوئی بلانے والا آیا تھا؟ کیا کسی نے اللہ کی بات بتائی تھی؟ یہ کہے گا ہاں میں نے دنیا میں بات سنی، لوگ آتے تھے گشتوں کے ذریعے، اذان ہوتی تھی، اور بھی بہت سارے موقعوں پہ ویڈیوز میں نے دیکھی تھی، لیکن میں نے عمل نہیں کیا۔ اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے احساس ہو گیا، سب تیرے انبیاء اور تیرے نیک بندوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ کر کے نہیں آؤں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی دی ہے، اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ایمان بھی دیا ہے،
بس یہ موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ جو انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرے گا، اپنی من چاہی اور دنیا کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائے گا۔ پھر دونوں اپنا اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں رکھی ہے۔ اب ہمارے سامنے بہت سارے حالات ہیں، اگر زندگی رہی قیامت ہے، ورنہ قیامت سے پہلے موت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی درست نکل آئیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی وہ باقی اعمال کے حساب کتاب میں بھی پھنس جائے گا، کہ ایسے ایسے مراحل ہیں، وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو وہی انسان وہاں پر جواب دے پائے گا جس نے اللہ کے حکموں پر زندگی بسر کی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا ہوگا۔ یہ انسان، اس کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا وہاں پر، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا نافرمان بندہ قبر اس سے کہے گی تیرا آنا نام مبارک ہو، تو نے اچھا نہیں کیا جو تو میرے پاس آیا، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو بہت اکڑ کے چلتا تھا، گناہ کرتا تھا، اب تو میرے پاس آیا، میرا بدسلوک دیکھ لے کہ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ یہ سب حالات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اللہ کی بات کو خوب سنیں، مذاکرہ کریں، اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا جسم دیا ہے جس کے ایک ایک فیچر، ایک ایک اعضاء ایسے ہیں کہ انسان حساب نہیں لگا سکتا، نہ ایسا جسم بنا سکتا ہے کہ ایک مردے کا زندہ ہو جانا یہ چھوٹا عجوبہ ہے، یہ چھوٹا کرشمہ ہے، یہ چھوٹا کمال ہے۔ لیکن آج ہماری آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں یہ بہت بڑا کمال لگتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ ایک مرغی کے انڈے سے مرغی کا بننا، کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیس دار مٹیریل سے جو بالکل پانی کی شکل میں ہے اس سے ایک پوری مرغی تیار کرتے ہیں، کہ اس مرغی کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کی چونچ بھی ہوتی ہے، اس کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس کا دل دھڑکتا ہے، اس میں چمڑی ہوتی ہے، اس کے بال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک عجوبہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور ہم جو بیج دیکھتے ہیں زمین پر ہم ڈالتے ہیں، اس میں کتنا ڈاٹا ہوتا ہے کہ یہ پھل کتنی دیر میں بڑا ہوگا، اور اس کے تنے کیسے ہوں گے، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کا رنگ کیا ہوگا، یہ کون سا پھل دے گا، اس کا جو پھل ہوگا وہ میٹھا ہوگا یا نمکین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سے بیج میں کتنا سارا ڈاٹا رکھا ہے۔ آج انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا ہے، کہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، یہ دن رات ہونا، اس سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، اور اس میں ایک ذرا برابر بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے اگر ایک ذرا برابر بھی اس میں اونچ نیچ ہو جائے، ساری جو دنیا ہے، اس کا کلائمیٹ ہے، اس کا جو سارے سورسز ہیں اور یہ سارا جو جڑا ہوا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس سارے زمانے کو، اس ساری دنیا کا بیلنس بنا کے رکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، لہٰذا ہم کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کو بھی پورا کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا وقت اپنا دیں گے اور ایمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچائیں گے، جس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔